یہ کیسے سمجھ آئی کہ میں اسپن کروں گا بال کو؟ Oh yeah, it's a funny یہ story. I want to know this story کہ I was a fast bowler. So and a batsman, very good batsman too. So I went to a club. تو مجھے اجازت نہیں ملتی تھی کلب جانے کی, گھر سے تھوڑا دور تھا. تو جب میں ینگ بھی تھا تو ڈیڈی کے پاس ایک بندہ آیا تھا کلب کا, تو وہ کہتا ہے یہ بہت اچھا کھیلتا ہے, اس کو ہم نے کلب جانا ہے. ڈیڈ سیڈ نو. سو آئی گاٹ اینگری کہ لائک کیوں یہ وہ. So I was really young, like 11-12 years old. But when I was 15, so ایک میرا اسٹریٹ فیلو تھا میرا, so he used to go to the club, اور اس کے ابو پولیس میں تھے. So he saw my game, he said کہ کلب چلنا ہے, کلب میں رجسٹریشن کروا دیتا, اور یہ وہ. Like fair enough. I spoke to dad as like وہ انکل, جو بھی انکل تھے ان کے بیٹے, اور اس طرح جانا ہے. So مجھے اس وقت پرمیشن ملی. میں جب گیا پہلے دن, so tennis ball is very light, so you can bowl quick. Hard ball is very tough. I was like 15 اور نہ کوئی مسل نہ کچھ, and I go and ball and I was like یہ کیا, تو پہنچ ہی نہیں رہی. Then somebody came up to me, so he said try ball spin. I was like okay. So I tried to ball spin and 2-3 دن میں نے کیا, تو نیکسٹ ڈے ایک ٹرائلس تھے. So it was regional trials under 16. It was big for people who were playing cricket, اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایج بھی کم کروا لیتے ہیں. So I never did because my birth certificate is from England, so I can't change it. So I like okay, fair enough. I was young, اتنا سا باقی داڑھی والے لڑکے ادھر کھیل رہے. So ٹرائل دیے میں نے 2 دن کے بعد ہی. So then I remember عامر سہیل جو ہیں وہ ٹرائل لے رہے تھے. So like oh, میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کسی کو. I used to watch cricket like ایوری سنگل ڈے, اور ہر میچ دیکھتا تھا ہر کسی کا. سو میرے لیے ہر کرکٹر ہیرو تھا. میرے لیے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی تھوڑا سا کم پلیئر بھی ہیرو نہ ہو, سب ہیرو تھے. سو اظہر, مجھے بلکہ اچھی طرح یاد ہے اظہر محمود کا, اظہر بھائی کو میں فرسٹ ٹائم ملا تھا, تو وہ ہمارے کسی ہماری اسٹریٹ میں تھے, کسی بھائی کے گھر آئے تھے وہ. مطلب وہ آج کل بھی جو ویٹرن کرکٹ ہے وہ سوابی سے کھیل رہے ہیں. سو میں اور وہ ٹیپ بال کا میچ کھیلنے کے لیے گئے تھے سوابی سٹی میں. تو وہاں پہ جو ٹیپ بال کا میچ تھا وہ جلدی فنش ہوا. سو واپسی میں ہم آ رہے تھے, تو جو مین گراؤنڈ ہے وہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے, اور سارے کہہ رہے تھے کہ احتشام الدین جو ہمارا سینئر کرکٹر ہے وہ آیا تھا انڈر 19 کا ٹرائل لینے کے لیے. میرے کزن نے کہا کہ آج چل دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میرے پاس اس ٹائم شارٹ تھا اور شوز تھے. سو ٹراؤزر وغیرہ نہیں تھا, کیونکہ ٹیپ بال میں ٹراؤزر کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی. تو جب وہاں پہ گئے تو جو بالر کو میں نے دیکھا, میں نے اس کو کہا یار اس سے تیز تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا یار یہ ہارڈ بال ہے, میں اکیلا ہوں, یہ مشکل ہوتا ہے. میں نے کہا چل آجا چیلنج کر لیتے ہیں. ہم آپس میں ہی بات کر رہے تھے. پھر اس کا ایک دوست تھا وہاں پہ, اس سے ٹراؤزر لی اور میں نے بالنگ شروع کی. تو ٹیپ بال سے آیا تھا, تو پیس تھی لیکن آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. لیکن یہ تھا زور لگا رہا تھا, اسی میں خود آؤٹ سوئنگ انگ سوئنگ ہو رہا تھا. تو احتشام بھائی نے جب دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ یار آپ بیٹا کون سے کلب سے کھیلتے ہو اور کتنی کرکٹ کھیلے. میں نے کہا میں تو فرسٹ ٹائم ہی بالنگ کر رہا ہوں. تو مجھے یاد ہے اس نے پھر مجھے کہا تھا کہ آپ ایسا کر لیں, کسی کلب وغیرہ کو جوائن کر لیں, اور آپ ایز اے پروفیشنل جو ہے وہ ہارڈ بال وغیرہ کھیلیں, ٹیپ بال کو چھوڑ دیں. اپنے آپ کو کیسے بچایا ہے اس کرکٹ فیلڈ کے اندر؟ اتنی اس میں اسکینڈلز ہیں, اس میں میچ فکسنگز ہیں, اس میں اتنا کچھ ہے, کس طرح بچایا اپنے آپ کو؟ دیکھیں میرا جب کیا آئیڈیا لے کے گئے تھے, کیونکہ جب آپ گئے ہو کرکٹ میں اس وقت بہت کنٹروورسیز تھیں. اور نہیں, میں جب مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد صاحب نے اور امی کی جس طریقے سے انہوں نے پرورش کی, ٹریننگ کی انہوں نے میری, وہ کافی زیادہ اچھی تھی اور کافی چیزیں سکھائی تھی. آج دن تک اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی برا کرے یا اچھا کرے تو میری امی کہتی ہے کہ اس کو معاف کر دو, اس کو دل میں نہ رکھو, اس کو معاف کر دو, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور اس کے بعد جب میں گھر سے پہلی دفعہ نکلنے لگا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے 2 چیزوں کی تاکید کی تھی. انہوں نے کہا دنیا میں برائیاں بہت ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بناؤ. تو ایک انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے سگریٹ نہیں پینا, کوشش کرنا اس کو اوائڈ کرنا. اور سیکنڈلی انہوں نے مجھے کہا کہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ڈرنک کرتے کوئی کچھ کرتے, تو بیسکلی کوشش کرنا اس چیز سے بھی دور رہنا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 2003 یا 4 میں حیدرآباد سے کھیلنے گیا تھا. مجھے لاہور میں کھیلنے کی میرے لیے جگہ نہیں بنی تھی. تو میں جب جا رہا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ یار ان چیزوں کو اوائڈ کرنا.
تو اللہ کا شکر ہے کہ آج دن تک ان چیزوں سے بالکل اوائڈ کیا ہوں میں. اور بہت دکھ ہوا کبھی؟ بہت بہت تکلیف ہوئی؟ کس بات سے ہوئی؟ میرے والد صاحب کو جس سے میں نے کرکٹ چھوڑی نا, اچھا میں مشورہ نا اپنے والد صاحب سے کیا کرتا تھا, تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ جی میرے پہ نا میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں. کہتے ہیں کیوں؟ تو میں نے کہا کہ جی میں نے کہا میرے پہ یہ اعلیٰ الزام لگ رہا ہے کہ جی میں نماز پڑھاتا ہوں لوگوں کو, یہ وہ فلانا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر تیرے پہ الزام لگ رہا ہے تو یہ تو اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کر, اور اگر تو نماز کی وجہ سے باہر ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریو کہ یہ بھی کسی کو اعزاز ملتا ہے. کہہ رہے باہر تو ہو ہی جانا ہے, اگر نماز کی وجہ سے ہو گیا تو ہو جائے گے. تو جس دن میں نے چھوڑی تھی اس دن میرے والد صاحب ہے نا بہت اداس تھے کہ ہم 5 بھائی ہیں تو والد صاحب ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے ہیں. اللہ کا یہ شکر ہے, اللہ نے یہ مجھے دیا کہ میرے والد صاحب میرے ساتھ ہی رہے. تو میرا ان کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی کہ میں بالکل والد صاحب, اسی لیے میں بچوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں کہ میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ, ہم بیٹھ کے نا ساری گفتگو ساتھ کیا کرتے تھے بیٹھ کے کہ جی بالکل. تو اس دن ان کو تکلیف تھی بہت, تو میرے لیے بھی یہ تکلیف دہ لمحہ تھا کہ جس دن میرے باپ کے لیے تکلیف تھی. پہلا آٹوگراف کس سے لیا تھا؟ وہ میں نے عامر سہیل سے لیا تھا, عامر بھائی سے لیا تھا. سو اور وہی لیا تھا, اس کے علاوہ آج تک آٹوگراف نہیں لیا میں نے, آپ کو پتہ ہے؟ نہیں لائک کیونکہ آئی واز ریئلی انسپائرڈ, اوہ یہ لے لو یار شرٹ پہ, سو آئی ٹوک اٹ. لیکن اس کے بعد سے میں نے یہ سوچا تھا کہ خود ایسے بنو یار, تم سے لیں آٹوگراف. لائک مائی تھنکنگ واز ریئلی ڈفرنٹ وین آئی واز ینگ. اچھا. سو اظہر بھائی سے میں فرسٹ ٹائم ملا تھا وین آئی واز ریئلی ینگ. سو اظہر بھائی کو میں بتاتا ہوں, یاد ہے آپ کو اس جگہ ملا تھا, میں ایک شاپ میں ملا تھا آپ کو. سو آج وہ ہمارے بالنگ کوچ ہیں, آج میرے بڑے بھائی ہیں سمجھے. تو خیر تو میں وہاں ٹرائل دیے میں نے, اور عامر سہیل تھے سامنے. ہاں جی, اور انہوں نے مجھے بلایا ادھر آؤ چھوٹے. میں ڈر کے چلا گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا گیا. تو اچھا کھیلتے ہو, تمہیں محنت کی ضرورت ہے, بہت ینگ ہو تم. لائک اوکے, مجھے تو کیا پتا تھا سلیکٹ ہونا نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. سو خیر وین آئی وینٹ بیک تو میں کرکٹ کھیلا تھوڑا بہت, پریکٹس میچز, کلب کے میچز نہ کھیل کے ایونچولی. سو دیر واز اے تھنگ, آئی واز گیونگ اے ٹرائل انڈر 19 کے, اینڈ آئی واز 15 فرام اسلام آباد. So I gave trials, practice match ہوئے, I performed well. So they said you're very young. I was like یار چھوڑو یار کیا کرنا ہے. So میرے پیپرز بھی ہو رہے تھے, so I was like یار پیپر دوں گا. So پیپر کی وجہ سے میں 6-7 مہینے نہیں کھیلا, میں نے کہا یار پیپر دے دوں. تو کیونکہ اس وقت میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا ٹو بی آنیسٹ, اس وقت میں پڑھائی ہی کرنی تھی. So when I played for Islam Abad under 19, I got selected for Pakistan under 19. And it was like in 3 months. So I was 15 and a half, got selected for Pakistan under 19. I was like, oh. تو آپ نے سوچا تھا کبھی جب آپ چھوٹے سے تھے کہ آپ پوری دنیا گھومو گے؟ نہیں, پہلے تو مائنڈ میں نہیں تھا, لیکن جب پاکستان انڈر 19 کھیلا ہوں, سو اس ٹائم میں نے پاکستان انڈر 19 ریجن جو تھا وہ ٹاپ کیا تھا. سو اس ٹائم پھر مائنڈ میں بھی یہ آیا تھا. پھر جب میں ادھر نیشنل کرکٹ اکیڈمی آیا تو یہاں پہ وسیم بھائی کا ایک کیمپ لگا تھا. سو اسٹیٹ اوے جب آپ ایک گاؤں سے یا ایک چھوٹے سے سٹی سے اسٹیٹ اوے آپ بڑی سٹی میں آتے ہو, اور جو آپ کے آئیڈیل ہو اور اس کے ساتھ آپ 10-15 دن کام کرو, تو بندہ کہتے کہ یار میری لائف تو ادھر ہی ہے. سو وہاں سے پھر جو ہے میں سیریز بھی ہوا, فوکس جو ہے وہ کرکٹ. تو دور کیسے ہو جاتے ہو, اٹھ کے چلے جاتے ہو؟ بھائی بیٹھتا ہوں, کیونکہ پیئر پریشر تو ہوتا ہے نا. بیٹھتا ہوں, لیکن اگر کوئی پی رہا ہوتا تو مجھے اس سے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنے اس کی اپنی ایک لائف ہے. وہ اگر کچھ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے, اس کا جو ہے اس نے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے, مجھے میرے اچھے برے کا جواب دینا ہے. اور کسی کو سمجھا دینا, ایک دفعہ کہہ دینا یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک دفعہ منع ضرور کریں, اگر وہ آپ کی بات مان لے ٹھیک ہے, تو آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. کوئی افسوس ہے زندگی میں, کوئی ریگریٹ؟ دیکھیں اللہ کی مرضی ہے کہ جی
میری والدہ نے نہیں دیکھا مجھے کھیلتا ہوا، تو اللہ کی مرضی ہے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، لیکن دل میں میرے یہ والی خواہش رہتی ہے کہ میری والدہ بھی اگر مجھے کھیلتا ہوا دیکھتی تو ایک یہ والی فیلنگ ایسی ہے کہ ماں باپ کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں یا جس طرح وہ دعا کرتے ہیں، تو ان کو الفاظ میں بیان کرنا نا مشکل ہے بہت. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ بات ذرا دھیان سے نکلے، اور پیچھے والدہ نہیں ہے دعا کرنے واسطے، نبی تھے. اینڈ یو نو اس وقت کچھ اس طرح زیادہ فون وغیرہ کا بھی نہیں تھا. اس وقت ایسی سلائڈ چلی ٹی وی پہ کہ نام چلے تھے. آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ. آئی واز ان لاہور سو آئی واز پلئنگ ریجنل میچ, سو آئی گاٹ مائی نیم, سو آئی واز ریئلی ہیپی. آئی وینٹ ٹو انڈیا فار دا فرسٹ ٹائم. سو آفٹر دیٹ ورلڈ کپ کھیلے ہم 2006 کا, وہ ہم جیت گئے تھے. سرفراز ہی کیپٹن تھا اس کا, پھر میں کیپٹن بن گیا انڈر 19 کا, پھر 2 سال وہ کھلا. دین آئی واز لائک کانٹ اسٹڈی, دیٹس اٹ. کتنا مشکل ہوتا ہے ایک چھوٹے سے شہر سے یا چھوٹے گاؤں سے کوئی آئے, اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. مشکل تو ہوتا ہے, لوگ تنگ کرتے ہیں, لوگ الجھن میں ڈالتے ہیں. نہیں, الجھن میں یہ ڈالتے ہیں رکاوٹیں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے کون نکلا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آیا ہوں تو میرے بعد یاسر شاہ بھی آیا ہوا ہے. اب انڈر 19 کے بھی 2-3 لڑکے آئے یا پاکستان اے بھی کھیلے, لیکن ان کو اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی کون کھیلے تو آگے اسٹیٹر کہتے ہیں کہ یار جنید کھیلا ہے, یاسر کھیلے. لیکن جب میں آیا تھا تو اس ٹائم اگر میں کہتا تھا کہ یار میں ہارڈ بال کھیلنے جا رہا ہوں تو سارے کہتے ہیں یار آپ پاگل ہو, سارے لوگ تو لاہور, کراچی اور بڑے سٹیز کے کھیلتے ہیں, تو یہاں پہ کون ہے کہ وہ ہے. لیکن سٹل یہ تھا کہ فوکس, ہارڈ ورک, اور مین چیز جو تھا کہ دل سے کر رہا تھا, جو بھی کرتا تھا دل سے ہوتا تھا. تو آئی تھنک بینگ اے مسلم, اگر آپ جو بھی کام دل سے کرتے ہو نا تو اس میں پھر اللہ بھی ساتھ دیتا ہے. تو اسٹل میرا وہی تھا, سیلف بلیف اور باقی ہارڈ ورک. تو کرکٹ میں جانا آسان تھا؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی آسان نہیں تھا. ٹی وی پہ ہم لوگ آتے ہیں, ہم لوگ کھیلتے ہیں, ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں, لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, لوگ برا بھلا کہتے ہیں, لوگ گالیاں بھی نکالتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے اس چیز کی ریئلائزیشن نہیں کی کہ ہم جب یہ کرکٹ میں آیا تو ہمارے پیچھے اس کی کتنی محنت ہے, کتنے سال ہم لوگوں نے اپنے لگایا ہے اس کے اندر. اور ایک دم آپ 8-9 سال کی ایک محنت ہے, آپ اپنے گھر سے دور رہتے ہو, آپ اپنی فیملی سے دور رہتے ہو, آپ اپنے دوستوں سے دور رہتے ہو, ٹف پریکٹس ہوتی ہے. کتنے بجے صبح اٹھنا پڑتا ہے؟ شروع میں تو کافی زیادہ جلدی اٹھ جاتے تھے آپ, تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائمنگ جو ہے وہ جو اپنی ٹریننگ ہے وہ کور کر لیتے ہیں آپ. مطلب جم ٹریننگ ہوتی ہے, گراؤنڈ ٹریننگ ہوتی ہے, پھر آپ کی پریکٹسز ہوتی ہے. پھر آج کل تو کرکٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ پریکٹس کا ٹائم آپ کو کم ملتا ہے, لیکن جب آپ آن ٹورز ہوتے ہو تو کیونکہ آپ ریگولر کھیل رہے ہوتے ہو. سو فٹ کیسے رکھتے ہو اپنے آپ کو؟ ٹریننگ سے. اور وہ صبح ہوتی ہے؟ وہ ناٹ ایگزیکٹلی شام کو بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں. بیسکلی اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. جب آپ لوگ موسٹلی پاکستان میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ٹورز پہ نہیں ہیں, ہم لوگوں کو چھٹی ملی ہوئی ہے 10 دن کی, 20 دن کی, 15 دن کی. تو وہ جب 10-15 دن ہوتے ہیں اس میں آپ بے شک آپ آرام سے صبح اٹھو, 12-1-2 بج جاتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ ایز اے پروفیشنل آپ کو یہ پتا ہے کہ جو آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے, جو آپ کی ٹریننگ آپ کو چاہیے, آپ ایٹ لیسٹ وہ کرو. اس کے لیے آپ کو 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے جو گراؤنڈ ٹریننگ اور آپ کی جم ٹریننگ ہوتی ہے. آئی تھنک آپ وہ کر لو تو دیٹ از. ڈائٹ کا تو بہت خیال رکھتے ہوگے؟ نہیں, میں ایگزیکٹلی ڈائٹ کو نہیں دیکھتا, فالو نہیں کرتا. جو ملتا ہے کھانے کو, جو پسند ہے وہ کھا لیتا ہوں, جتنی بار پسند ہے. جنک فوڈ تو نہیں کھاتے نا اب؟ نہیں, سب کچھ ہے, پیزا, برگرز, یہ چکن رولز وغیرہ سارا کچھ. اور جو ہمارے کھابے ہیں, ہر ایک چیز, ہر ایک چیز, نہاری, ہری سے. تو پھر جب یہ سب کھا لیتے پھر ورک آؤٹ زیادہ کر لیتے؟ نہیں, میری باڈی اسٹرکچر ایسے کہ مجھے اتنا زیادہ وہ کرتا نہیں ہے, اثر نہیں پڑتا. پر یہ کہ جب جو ملتا ہے, جو بھوک لگی ہو, جو پسند ہے, جو جس کا دل کرے وہ چیز کھاتا ہوں. اور دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں؟ میں 4 سے 5 بار. اور تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا کھاتا ہوں, لیکن 4 سے 5 بار کھاتا ہوں. 4 سے 5 میلز ہے میرے. بے شک رات کو سونے سے پہلے کھا لوں گا, یا مطلب صبح, کیونکہ صبح اٹھ کے میرے سے کھایا نہیں جاتا, ناشتہ نہیں کر سکتا میں. تو پھر پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ یا دہی کھاتا ہوں یا لسی پیتا ہوں. واو, ہاں, وائی ناٹ بھائی, پنجابی ہو. پنجابی تو ہے لیکن بس آئی ڈونٹ نو, صبح اٹھتے ساتھ میرے سے بالکل کھانا نہیں کھایا جاتا. آپ نے کبھی سمجھا یہ موت کیا چیز ہے؟ دیکھیں, موت اللہ سے ملاقات ہے. اچھا.
موت اللہ سے ملاقات ہے. تو جو آدمی ہے نا, ہم سارے کمزور ہیں کہ موت سے ڈرتے ہیں, تو موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے. اور زندگی دیکھیں گے یہاں, اب میں آپ کو دین کے حوالے سے اس چیز کی دوں نا, تو دین کی زندگی, قرآن کہہ رہے زندگی دھوکہ ہے, اور زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. ہماری اصل میں ہم نے نا موت کو ہے نا یاد نہیں رکھا. اگر ہمیں موت یاد ہونا کہ جی میں نے مرنا ہے, میں نے اللہ کے پاس جانا ہے, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, نہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کریں, نہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں, نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں, کہ کل تو ہم نے جانا ہے, اللہ کے پاس واپسی جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. اور یہاں اس دنیا میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جی مسافر کی طرح گزارو زندگی. کہ اور کس طرح کا مسافر, ایسا نہیں کہ جس طرح کوئی آدمی ملتان سے لاہور آ کے ہوٹل میں رہنا شروع کر, نہیں, جو راستے کا مسافر ہے اس طرح کا. اور جہاں جس طرح ہمیں یہ والی بات سمجھ آ جائے گی نا کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے, ہم نے تو اللہ کے پاس جانا ہے, تو ایمان سے ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہو جائیں گے. ہم نا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دیں گے. بھئی ابھی تو اللہ کے پاس جانا ہے, تو ہم نے اپنی زندگی کو بھی, کہ جو ہم ایک کرولا گاڑی لیتے ہیں نا, کرولا گاڑی لیتے ہیں, اس کے ساتھ مینول بک آتی ہے کہ بھئی اس کو اس طرح چلانا ہے. کیوں؟ وہ ٹوئٹا والے دیتے ہیں بک کہ بھئی یہ ہماری پروڈکٹ ہے, اس کو ہمارے حساب سے چلانا, ورنہ یہ خراب ہو جائے گی. ہم اللہ کی پروڈکٹ ہیں, ہمارے بنانے والے اللہ ہیں. اللہ ہمارے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے, بندے نے پوچھا ہی نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو کس طرح استعمال کرنا ہے. تو جس سے بندہ اللہ سے پوچھتے نا, اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھیجا کہ تم یہاں ایسی زندگی گزارو کہ مجھے راضی کر لو. تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ پوری دنیا گھوموں گی؟ نہیں, تقریباً 16-17 سال تک یہ مائنڈ میں نہیں تھا. لیکن جب میں فرسٹ ٹائم انڈر-19 میں سلیکٹ ہوا اور آسٹریلیا گیا, تو وہاں پہ مجھے مطلب اس ٹائم میری یہ سوچ تھی کہ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں. لیکن جب میں آسٹریلیا گیا ہوں انڈر-19 ٹیم کے ساتھ, اس کے بعد میرا ٹارگیٹ جو تھا وہ مائنڈ میں یہ تھا کہ میں نے ٹیسٹ کھیلنا ہے. اب اس کے لیے میں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے, کیا فالو کرنے ہے اور کیا نہیں کرنا, کس طریقے کی ٹریننگ کرنی ہے, وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, لیکن مائنڈ میں صرف یہ تھا کہ ٹیسٹ کھیلنا ہے. اور اسی میں پھر میرے خیال میں میری کچھ انٹرویوز وغیرہ بھی ہے کہ مجھے یاد ہے 2008 میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ 2-3 سال کے اندر میں لازماً انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھیلنا ہے. اور وہی ہوا تھا کہ 2011 میں جنوری-فروری میں جو ورلڈ کپ تھا اس کے لیے پھر میں ٹیم میں سلیکٹ ہوا. بہت زیادہ خوشی کب حاصل ہوئی تھی؟ خوشی تو آف کورس جب آپ ٹیم میں سلیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. اور اس ٹائم بھی مجھے یاد ہے جب ٹیم میں میرا نام آیا تو اس ٹائم بھی میں سوابی میں ہی تھا اور گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا تھا, پریکٹس وغیرہ ہو رہی تھی, تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میرا نام ورلڈ کپ میں آیا ہے. سو میں ٹریننگ کر رہا تھا, تو وہاں پہ ظاہری بات ہے چھوٹا سا سٹی ہے, لائک لاہور کراچی اس طرح نہیں ہے. سو وہاں پہ نیوز وغیرہ والے جب آئے 10-12 تو پیچھے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہاں پہ ہے کیا. سو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اسی طرح جنید جو ہے وہ سلیکٹ وغیرہ ہوا ہے. تو مجھے خود گراؤنڈ میں ہی پتہ چلا, کیونکہ میرا موبائل جو تھا وہ لاکر میں تھا, تو مجھے فیملی سے بھی کال آئی تھی یا PCB سے بھی آئی تھی, لیکن موبائل لاکر میں تھا. تو جب میڈیا والے آئے تو وہاں پہ مجھے آئیڈیا ہوا کہ بھئی اس طرح ہے. تو ابو اور امی نے کیا کیا اس وقت؟ امی ابو کو تو لیٹ پتہ چلا, کیونکہ جب میڈیا پہ آئے نا سب کچھ تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا. کیونکہ جب میڈیا آئی تو پھر لوگ اتنے تھے کہ, اور تابی سوابی سے پہلا لڑکا میں کہ پاکستان کے لیے سلیکٹ ہوا تھا. سو لوگ جو ہے وہ گلے مل رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے, اور جس طرح تھا نا کہ چل شکر ہے کہ سوابی سے بھی کوئی سلیکٹ ہوا. پھر ایون ایبٹ آباد ریجن سے میں کھیل رہا تھا تو وہاں سے بھی کوئی پاکستان کے لیے نہیں کھیلا تھا. سو وہ لوگ بھی اسی طرح تھے, تو سب خوش تھے. تو میرے خیال میں مجھے یاد ہے سب سے لیٹ جو ہے مبارکباد بھی میں نے امی کو جو تھی وہ لیٹ دی تھی. پہلی محبت کب ہوئی تھی؟
पहली मोहब्बत कब हुई थी? पहली मोहब्बत हो गई थी जी कोई 17 साल की उम्र में। क्या बना उस मोहब्बत का? जो होता है, एक अट्रैक्शन होती है, वो खत्म हो जाती है। तो कौन किसने पीछे हटा, कौन पीछे हटा? टाइम आ जाता है, टाइम्स डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसके बाद आपको ऑब्वियसली वही जो आपको मोहब्बत लगती है वही आपको फिर वो नफरत में तब्दील होती है, फिर काम खत्म हो जाता है। सबसे कीमती चीज़ क्या है आपकी? पूंजी? मुसलमान की सारों से कीमती चीज़ ईमान होनी चाहिए कि जी उसका ईमान कैसा है। तो सारों से दुआ भी यही है कि जी अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी दे, ईमान वाली मौत दे। इंजी किसने कहा था पहली दफ़ा? ये मैं जिसम यूबीएल में आया था, मैं जिसम हम सारे खेलते थे, तो यूबीएल में मैं जिस टाइम आया तो यूबीएल में उन्होंने कहना, इंजमाम मेरा नाम ऐसा मुश्किल था, लोगों के ज़ुबान पे नहीं आता था, तो उन्होंने फिर ना मुझे इंजी कहना शुरू कर दिया। तो वहाँ से फिर बैंक से ना, बैंक के जो मेरे कुलीग थे उन्होंने कहना शुरू किया, तो फिर क्रिकेट फिर सारी जगह इंजी चला गया। लोगों को कन्वीनियंट लगा कि इंजमाम की जगह इंजी कह लें तो अच्छा है।